تھا۔ اگر اسی صورت میں جہاز کو لینڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو فرکشن سے پیدا ہونے والی آگ جہاز کے ونگز میں موجود فیول ٹینک میں آگ بھی بھڑکا سکتی ہے، جس کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ اس وقت جہاز کے فیول ٹینک میں جو جیٹ فیول موجود تھا اس کا وزن ہی 14,000 kg کے برابر تھا، یعنی جہاز میں جیٹ فیول کا وزن 12 فیملی کارز کے برابر تھا۔ اتنے زیادہ فیول کو لینڈنگ کے دوران ذرا سی بھی آگ لگ گئی تو جہاز ایک ہی جھٹکے میں پھٹ بھی سکتا ہے۔ لیکن کیپٹن اسکاٹ بہت عقل مند تھا۔ پائلٹ نے لینڈنگ سے پہلے جہاز کا فیول ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے جہاز کو 3 گھنٹے تک سمندر کے اوپر ہی گھمایا گیا۔ اب جہاز کا فیول صرف اتنا بچ گیا تھا کہ وہ صرف آدھا گھنٹہ مزید اڑ سکتا تھا۔ یہ آخری آدھا گھنٹہ فلائٹ جیٹ بلو 292 اور اس کے اندر موجود 140 پیسنجرز کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ کیپٹن نے جہاز کو لاس اینجلیس کے ایئرپورٹ پر کریش لینڈ کرانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ لاس اینجلیس کا ایئرپورٹ اس وقت سب سے قریب تھا۔ کیپٹن نے لاس اینجلیس ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ یہاں جہاز کے اندر موجود پیسنجرز جو ٹی وی چینل پہ یہ منظر لائیو دیکھ رہے تھے، ان کے ٹیلی ویژن سیٹس بھی کیپٹن نے بند کر دیے۔ اب جہاز کے اندر انتہائی جذباتی ماحول بن چکا تھا۔ ایک شخص نے یہ سارا منظر کیمرہ پر ریکارڈ کیا اور اپنی فیملی کے لیے ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کر لیا۔ جیٹ بلو 292 اب لاس اینجلیس ٹاور کے ریڈار پر آ چکا تھا اور ایئرپورٹ کریو نے جہاز کو بچانے کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ فائر ٹرک سے لے کر ایمبولینسز تک سب کچھ ریڈی تھا۔ ایئرپورٹ ٹاور نے آخری بار جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکاٹ سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو لینڈنگ کے لیے گرین سگنل دیا۔ گرین سگنل ملتے ہی پائلٹ نے تمام پیسنجرز کو کریش پوزیشن میں بیٹھنے کا کہا۔ اس پوزیشن میں بیٹھنے سے کولیجن کے دوران کافی حد تک بچت کی جا سکتی ہے، جس کو بریس پوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جہاز اب لاس اینجلیس ایئرپورٹ رن وے تک پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے بڑی مہارت سے پہلے جہاز کے پچھلے لینڈنگ گیئرز کو زمین سے ٹچ کیا اور آہستہ آہستہ جہاز کی اسپیڈ کم کی، اور آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی جب پائلٹ نے فرنٹ لینڈنگ گیئر کو زمین سے ٹچ کیا۔ لیکن وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ زمین سے ٹچ ہوتے ہی فرکشن کی وجہ سے لینڈنگ گیئر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اندر بیٹھے پیسنجرز کو بھی ٹھیک ٹھاک گرمائش محسوس ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک لمبی خاموشی ہو گئی اور جہاز خیر خیریت سے رک چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پائلٹ، کریو، پیسنجرز اور پورا امریکہ جو اس منظر کو لائیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے سکون کا سانس لیا اور ایک ایک کر کے پیسنجرز کو نیچے اتارا گیا۔ فرنٹ لینڈنگ گیئر کا ویل اتنا زیادہ گھس چکا تھا کہ وہ پورا آدھا ہو چکا تھا۔ انویسٹیگیشن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرنٹ لینڈنگ گیئر میں ایک لاک ہوتا ہے جو ویل کو گھومنے سے روکتا ہے۔ وہ لاک ٹوٹنے کی وجہ سے ٹیک آف کے فوراً ہی بعد لینڈنگ گیئر 90 ڈگریز میں گھوم گیا تھا۔ خوش قسمتی سے پائلٹ کی مہارت کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔